قربانی کے ایک حصے میں تقسیم کرنے سے، تجزی کرنے سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اس میں بہت سارے لوگ انوالو پائے گئے ہیں کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں اور ایک حصہ 2 بندوں میں 3 بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کی صورت یوں کرتے ہیں کہ جیسے کوئی قربانی کر رہے ہیں، گھر میں بھائی ہوتے ہیں، اپنی زوجات کی قربانی کرتے ہیں اور والدہ یا والد محترم کی قربانی کرتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک حصے میں والد صاحب کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سارے بھائی پیسے جمع کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 15,000 روپے کا حصہ ہے اور 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی 5,000 روپے دیتے ہیں والد کی طرف سے قربانی کا۔ اب وہ قربانی تو ہو جاتی ہے، یعنی کر لیتے ہیں خرید کرنے کے بعد وہ 7واں جو حصہ ہے اس کے گوشت کو بھی تینوں بھائی اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کر کے لے لیتے ہیں۔ تو اس سے قربانی نہیں ہوتی، یہ والی قربانی بھی نہیں ہوئی اور باقی جو 6 قربانیاں ہیں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ 6 قربانیاں بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے بہت خیال کرنا چاہیے اور بہت سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ایک رکعت کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی، تجزی نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی کے ایک حصے میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے کہ اگر بھائی مل کے قربانی کر رہے ہیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اور ساتھ میں والد صاحب یا والدہ کی قربانی وہ مل کے کر رہے ہیں، پیسے سب اکٹھے کرتے ہیں، تو وہ اکٹھے کر کے ایک بھائی کو ان پیسوں کا مالک بنا دیں، یہ تمہارے ہو گئے، اور اب تم والدہ یا والد کی طرف سے قربانی کرو۔ اب وہ کرنے کے بعد اس کو اختیار کل دیا جائے، وہ مالک کل ہو، پھر وہ اس کو جس طرح چاہے تصرف میں لائے۔ وہ گوشت سارا اس کا ہوگا، وہ جتنا اس کا حصہ بنے گا وہ خود لیتا ہے، یعنی وہ فقراء کو دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، کسی کو بھی دیتا ہے، اس کی مرضی ہوگی۔ ہاں، اس طرح کیا تو پھر اس کی گنجائش ہے، ورنہ اگر آپ جس طریقے سے ایک کام کیا جا رہا ہے، اور کئی لوگوں کو جب یہ مسئلہ میں نے بتایا اور سمجھایا تو کئی لوگ کہنے لگے مفتی صاحب ہم تو پہلے زمانے سے ایسا کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے انہیں یہی عرض کی کہ بھائی آپ ایک زمانے سے اپنی قربانی خراب کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ کو استطاعت ہے تو پچھلی قربانیاں آپ دہرائیں، ان کو بھی اپنی جو ذاتی قربانی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو مسئلے کا نہیں پتہ تھا، آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے آپ کے اوپر، جس میں آپ حلال حرام کی تمیز کر سکیں، آپ کی جو 24 گھنٹے کی زندگی میں جو مسائل آپ کو درپیش ہیں ان کا ادراک کر سکیں، ان کا فہم آپ کو پتہ ہو، انہیں سمجھ سکیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ذمہ لازمی ہیں۔ یہ عذر کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں ماضی میں جہالت تھی، پتہ نہیں تھا، لہٰذا خیال کیجیے اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کیجیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔